شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ روزانہ عصر اور مغرب کے درمیان تازہ گرم جلیبیاں کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جس گھر میں ایلو ویرا کا پودا ہو اس گھر میں کبھی رزق کی تنگی نہیں آتی۔ عورت اگر گوبھی کے پتوں کے پانی سے اگر منہ دھوتی ہے تو 50 سال والی عورت چند دنوں میں 18 سال جیسی نظر آئے گی۔ نیند کی گولی کھانے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بارش کے موسم میں کچا پیاز کھاؤ، بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ سبز پودینے کے پتے چبانے سے دل کے وال کھل جاتے ہیں۔ جانور کی گردن کے قریب گوشت کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ جن عورتوں میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ پتوں کا جوشاندہ بنا کر پیا کرے۔ چھوٹی الائچی منہ میں رکھ کر بیت الخلاء میں جانے سے زیادہ دیر نہیں لگتی۔ کیلا چھلکے سمیت کھانے سے ہڈیوں کا گوشت بڑھتا ہے۔ پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو تھوڑی سی دار چینی چبانے سے پیٹ کی گیس دور ہو جاتی ہے۔ دہی کے اوپر تیرتا ہوا پانی پینے سے جگر کی بیماریاں نہیں ہوتی۔ اگر ڈپریشن کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ اسبغول عصر کے وقت دودھ میں ڈال کر کھا لیا کرو۔ اگر کھانسی نہ رک رہی ہو تو سیب کے چھلکے پانی میں ابال کر پیا کرو۔ گھر میں پودینہ لگانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کی روٹی بنا کر کھانے سے انسان جسمانی طور پر فٹ رہتا ہے۔ ماہواری اگر ٹھیک طرح سے نہ آ رہی ہو تو سفید تل کھایا کرو۔ 4 تولہ بنولا کے بیج اور برابر مقدار میں چینی پانی میں ابال کر پینے سے بند مسلز بھی کھل جاتے ہیں۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو پیاز کا گودا گلے پر باندھنے سے گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر بال جڑ سے کالے کرنا چاہتے ہو تو سورج مکھی کا تیل بالوں میں لگایا کرو۔ ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن کی بیماری دور ہوتی ہے۔ جس کو بھول جانے کی شکایت ہو اسے چاہیے کہ وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد 99 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اپنے سینے پر پھونک مارے۔ چند یوم کے عمل سے ہی اس کی دماغی حالت بہتر ہو جائے گی۔ حافظہ قوی ہو جائے گا اور بھول جانے کی عادت رفتہ رفتہ ختم ہو جائے گی۔ معدے کی کمزوری کے لیے 1 سیر کچے امرود میں 1.5 سیر پانی ملا کر اتنا پکائیں کہ وہ گل جائیں، بعد میں کپڑے میں ڈال کر اچھی طرح سے پانی نچوڑ لیں۔ پھر اس پانی میں 3 پاؤ چینی ملا کر شربت تیار کریں۔ روزانہ نہار منہ پیا کریں۔ بنولا 3-4 تولہ لے کر کوٹ لیں اور آدھا سیر پانی میں جوش دیں۔ 1 پاؤ پانی رہنے پر اس کو اتار لیں اور چینی ملا کر 3 دن تک پئیں۔ بند حیض کھل جائے گا۔ جن کو کھانا ہضم نہیں ہوتا ہو، کھانے کے بعد کھٹے ڈکار اور سینے میں جلن ہوتی ہو، وہ پیاز کاٹ کر اس پر لیموں نچوڑ لیں اور کھانے کے ساتھ اسے کھائیں، اس سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ اگر آپ کی ہڈیاں پھٹنے لگیں تو موم بتی کا موم لگاؤ، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پیا کرو۔ پیاز کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ کینسر کے مرض میں پکی ہوئی انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جسم میں بے چینی اور تھکاوٹ ہونے لگے تو انار کے جوس میں لیموں نچوڑ کر پیا کرو۔ ہفتے میں آڑو 1 بار ضرور کھایا کرو، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روزانہ 4 بادام کھانے سے شوگر اور دل کے مرض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھاؤ، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ جن بچوں کا قد چھوٹا ہو ان کو دودھ میں کھجور ملا کر جوس بنا کر دیا کریں، اس سے قد میں اضافہ ہوگا۔ ٹماٹروں کا سوپ پینے سے چہرے کی چھائیاں اور جریاں غائب ہو جاتی ہیں، اس سے چہرے پر نکھار پیدا ہوتا ہے۔ سر میں درد ہونے لگے تو الٹے پاؤں چلنا شروع کرے، اس سے درد دور ہو جائے گا۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے
چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ گردے یا پیتے میں پتھری ہو تو کھیرے کا رس باقاعدگی سے پیا کرو۔ کریلے کے رس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بواسیر میں بہت فائدہ ہوتا ہے۔ صبح کا ناشتہ چھوڑنے سے انسان کا جسم پھول جاتا ہے اور ہاضمہ سست رہتا ہے۔ گنجپن دور کرنے کے لیے سر پر دھنیے کا رس لگاؤ، اس سے کافی فائدہ آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی سے پرانی کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ جگر کو خراب ہونے سے بھی یہ بچاتی ہے۔ میرا شوہر ظفر میرے روبرو کھڑا رو رہا تھا۔ اس کا ایک ایک آنسو مجھ پر قیامت کی طرح ٹوٹ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ جب تم سے شادی کی تھی تو تم اچھی بھلی تھی، اب تمہارے چہرے پر جھریاں پڑ چکی ہیں، تمہاری رنگت خراب ہو گئی ہے، تم پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں ظفر کی باتیں سن کر گھبرا رہی تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی، آپ کو بھی لگتا ہے نا کہ مجھ میں تبدیلی آئی ہے؟ میں جب بھی آئینہ دیکھتی ہوں خود کو بدلا ہوا پاتی ہوں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ تھوڑا سا چلتی ہوں تو سانس پھولنے لگتا ہے، اگر بیٹھ جاؤں تو دل بھی بیٹھنے لگتا ہے، لیٹی رہوں تو کمر میں تکلیف ہوتی ہے، ٹانگوں میں کھنچاؤ ہونے لگتا ہے۔ میں تو سارا دن کام والیوں سے اپنی ٹانگیں دبواتی ہوں مگر افاقہ نہیں ہوتا۔ سر کا درد اس قدر بڑھ جاتا ہے کہ لگتا ہے بس ابھی پھٹ جائے گا۔ ظفر، مجھے بہت ہی خوف آتا ہے، کہیں میں مرنے والی تو نہیں ہوں؟ میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہتی ہوں۔ آپ سے بھی دل کی بات نہیں کہی تھی کہ کہیں آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ ہی نہ دے۔ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، نہ جانے وہ کس مرض کی تشخیص کر دے۔ ظفر نے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں تم اتنا کچھ برداشت کر رہی ہو تو مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ایسے وقت میں ہی تو ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ اگر میں تم سے یہ بات نہ کرتا تو شاید تم مجھے یوں ہی اپنی تکلیف چھپاتی رہتی۔ نہید، مجھے تم نے خفا کر دیا ہے مگر پھر بھی میں تمہیں یہ سب یوں ہی سہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ تم میرے ساتھ چلو، میں شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے پاس تمہیں لے کر چلتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ تھوڑے سے علاج میں ہی تم بالکل بہتر ہو جاؤ گی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ کیا ہوا اگر ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ تمہیں تو کوئی خطرناک بیماری لگ گئی ہے؟ ظفر نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، پاگل مت بنو، کوئی ڈاکٹر بھی مریضہ کے منہ پر ایسا نہیں بولتا۔ چلو تم میرے ساتھ، آج آفس میں مصروفیت بھی کم ہے۔ ظفر مجھے زبردستی ہی تیار کر کے اپنے ساتھ لے گیا۔ میں سارے راستے عجیب و غریب سے وسوسوں کا شکار تھی۔ دل گھبرا رہا تھا جیسے کچھ انہونی ہو جائے گی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں بیٹھی ڈاکٹر کو اپنی تکلیف کے متعلق بتا رہی تھی۔ اس نے مجھے مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے۔ ٹیسٹ کیے گئے آدھے گھنٹے کے بعد ہمیں رپورٹس ملنا تھی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، رو رو کر اللہ کے حضور اپنے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ آخر کار وہ وقت بھی آ گیا جب رپورٹس مل گئے۔ میں اور ظفر ڈاکٹر کے آفس میں اس کے روبرو بیٹھے تھے۔ ڈاکٹر میری رپورٹس دیکھ کر اپنی داڑھی کھجانے لگا تھا۔ وہ کچھ متفکر سا لگ رہا تھا، میری تو جان پر بن چکی تھی۔ میں جلدی سے بولی، ڈاکٹر کیا ہے میری رپورٹس میں؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہنے لگا، دراصل آپ کا کیس اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے۔ اس سے قبل میرے پاس آپ جیسا کوئی مریض نہیں آیا۔ دراصل شاید میرے پاس اتنا تجربہ ہی نہ ہے کہ میں آپ کے کیس کو سمجھ پاؤں۔ میں آپ کو ملک کا سب سے نامور ڈاکٹر تجویز کر کے دیتا ہوں۔ آپ ایک بار ان کے پاس جائیے اور اپنی رپورٹس لے کر ان کو دکھائیے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ ڈاکٹر بولا کہ فکر کی ضرورت نہیں۔ ڈاکٹر راشد تو مریض کی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کا مسئلہ پکڑ لیتے ہیں۔ آپ فکر نہ کریں، سب اچھا ہوگا۔ میں آپ کو درد سے آرام کے لیے اچھی ادویات تجویز کرتا ہوں۔ میں ڈاکٹر کی لکھی ہوئی ادویات لے کر گھر آ گئی، جبکہ میرا دل بڑی بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ میرے شوہر نے میرا ساتھ دیا اور کہنے لگا کہ تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، اللہ خیر کریں گے۔ میں نے ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات کا استعمال شروع کیا تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ مجھے ڈاکٹر راشد کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ پڑی۔ کچھ دنوں میں ہی میں ہٹی کٹی بھی ہو گئی۔ میں خوش رہنے لگی تھی مگر ظفر اب ہر لمحہ پریشان رہتے تھے۔ میں وجہ پوچھتی تو وہ ٹال دیا کرتے اور مجھ سے یہی کہتے کہ تم میرے ساتھ چلو ڈاکٹر راشد کے پاس۔ جب تک تمہارا چیک اپ ان کے پاس نہیں ہو جائے گا مجھے تسلی نہیں ملے گی۔ جبکہ میں ظفر کو یہی کہتی کہ آپ بلا وجہ ہی فکر کرتے ہیں، مجھے تو کوئی بیماری سرے سے ہے ہی نہیں۔ اگر میں بیمار ہوتی تو ڈاکٹر کی دی ہوئی ادویات مجھ پر اثر نہ کرتی۔ اب میں اچھی بھلی ہو گئی ہوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ میں ٹھیک تھی۔
مجھے کوئی بیماری ہے ہی نہیں، ظفر بس چپ کر جایا کرتے۔ جو ہی چند دن اور گزرے تو ان ادویات نے مجھ پر اثر کرنا چھوڑ دیا۔ اب کی بار میری حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ میں ہر وقت پریشان اور گھبرائی سی رہتی تھی۔ ظفر نے میری حالت دیکھی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ میرے ساتھ ڈاکٹر راشد کے پاس چلو، اور تم ہو کہ میری بات مانتی نہیں۔ اب میں تمہاری ایک بھی نہیں سنوں گا اور تمہیں ہر حال میں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اب میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور ڈاکٹر راشد کے پاس چلی گئی۔ ڈاکٹر راشد نے میرا چیک اپ کیا اور میری رپورٹس دیکھی تو مجھے چند اور ٹیسٹ کروانے کے لیے کہہ دیا۔ میں تو اس چکر میں پھنس کر رہ چکی تھی۔ خیر میری جب رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر راشد نے کہا، مجھے یہ بات آپ سے کہنی تو نہیں چاہیے، مگر آپ کو کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس کا علاج ہمارے پاکستان میں تو نہیں۔ آپ کو بیرون ملک جانا پڑے گا، لیکن آپ کے درد کے لیے میں کچھ ادویات لکھ کر دیتا ہوں۔ ڈاکٹر راشد کی یہ بات سن کر مجھے ایسے لگا جیسے کہ میں زندہ درگور ہو گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے حوصلہ دیا، میرے شوہر نے بھی مجھے دلاسے دینے کی کوشش کی۔ خیر وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ میں نے کچھ کھایا پیا نہیں تھا۔ میں سارا دن روتی، راتوں کو جاگتی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مجھے کوئی ایسا مرض لاحق ہو چکا تھا جس کا کوئی علاج بھی نہیں تھا۔ خیر مجھے ظفر نے سنبھالا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم فکر مت کرو، میں تمہیں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے لے کر جاؤں گا۔ مجھے امید ہے کہ اس سے ہمیں اچھا ہی جواب ملے گا۔ اور پھر میں اور ظفر جگہ جگہ ڈاکٹر کے پاس خوار ہونے لگے۔ کوئی بھی ایسا ڈاکٹر نہیں تھا جو میرے کیس کو سمجھ پایا، اور سب نے مجھے یہی کہا کہ نہید آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جو کہ لا علاج ہے۔ یہ بات سن کر نہ تو میں زندوں میں رہی تھی اور نہ ہی مردوں میں۔ اگر مجھے کوئی خطرناک سے خطرناک بیماری ہوتی تو کم از کم وہ پکڑی تو جاتی، اس کا علاج ہوتا تو میں ٹھیک بھی ہو جاتی، مگر ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ آپ کو لا علاج مرض لاحق ہو چکا ہے۔ اب تو میرا کوئی علاج نہیں تھا، اب تو مجھے موت کا ہی انتظار کرنا تھا۔ ظفر بھی ٹوٹ کر رہ چکا تھا۔ میں نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا۔ میں ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہا کرتی۔ میری شکل پہلے سے زیادہ بگڑ چکی تھی۔ میرے بال گرتے جا رہے تھے، چہرے پر چھائیوں سے بھر گیا تھا۔ ایک دن ظفر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، نہید مجھے پتا ہے کہ تم اس وقت بہت مشکل میں ہو، تم بہت پریشان ہو، مگر میں تم سے اپنے دل کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ مجھے یہی امید تھی کہ ظفر کہے گا کہ میں تمہیں بیرون ملک لے کر جاؤں گا، کیونکہ اللہ کا دیا ہمارے پاس سب کچھ ہے تو یقیناً تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مگر ظفر کی اگلی بات سن کر تو میں دنگ رہ گئی۔ وہ کہنے لگا، نہیں تم جانتی ہو کہ میری عمر ابھی فقط 27 برس ہے۔ میں ابھی جوان ہوں۔ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ اپنی باقی زندگی گزار نہیں سکتا جسے کہ لا علاج بیماری لگ چکی ہو۔ اگر تمہارا علاج ہوتا تو شاید میں تمہارے ساتھ بھی رہ لیتا، لیکن اب تمہارے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ تو ایسے ہے کہ اپنی زندگی کے دن گوا رہا ہوں۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری جائیداد، تمہارے زیورات، سب کچھ تمہارے پاس ہوگا، لیکن میں تمہیں طلاق دے کر جا رہا ہوں۔ اپنی زندگی میں نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ظفر کی یہ بات سن کر میں گر گئی۔ وہ بھی جلدی سے میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا اور بولا، نہید دل چھوٹا مت کرو، خیر کی امید رکھو، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ مجھے امید ہے، لیکن ہم دونوں کا سفر یہیں تک تھا۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ اور پھر ظفر مجھے اس حالت میں چھوڑ کر چلا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ وہ ظفر جس نے پوری دنیا سے لڑ کر میرے ساتھ شادی کی تھی، وہ مجھے اتنی آسانی سے چھوڑ کر جا سکتا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں اور ظفر ایک غریب محلے میں رہا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کا ساتھ بھی پانا چاہتے تھے، مگر ظفر بھی غریب تھا اور میں بھی غریب تھی، اور پھر ہم دونوں کے درمیان ذات پات کا بھی فرق تھا۔ میں نے ظفر سے کہا تھا کہ تم میرے لیے رشتہ بھیج دو۔ ظفر نے بھی حامی بھری تھی، مگر انہی دنوں میرے لیے ایک نہایت ہی امیر بڈھے کا رشتہ آیا۔ میرے والدین تو بہت خوش ہوئے تھے، وہ تو یہی کہتے کہ اب ہماری قسمت بدل جائے گی، ہمارے نصیب کھل جائیں گے، مگر میں تو اندر ہی اندر روتی جا رہی تھی، کیونکہ میں تو ظفر سے محبت کرتی تھی اور اپنی زندگی اسی کے ساتھ میں گزارنا چاہتی تھی۔ میں نے کسی امیر بڈھے کو کیا کرنا تھا؟ پیسہ انسان کو خوشی تو نہیں دے سکتا، اس لیے میں نے اپنی امی کے سامنے اس رشتے سے انکار کیا تھا۔ مجھے امی کے جوتے بھی پڑے تھے، مگر میں ڈٹی رہی کہ میں ادھر شادی نہیں کروں گی۔ میں نے ظفر کو بھی پیغام بھجوا دیا کہ میرے لیے رشتہ لے آئے، مگر میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے تم جلد از جلد اپنا رشتہ میرے لیے بھیج دو، تاکہ میں اپنے والد سے کہہ سکوں کہ مجھے بڈھے کی نسبت یہ جوان لڑکا قبول ہے۔
بے شک یہ غریب ہے مگر میں اس کے ساتھ گزارا کرنے کو تیار ہوں، اس لیے آپ میری شادی اسی کے ساتھ کریں۔ ظفر نے جب یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، نہیں تم پاگل مت بنو، اگر میں ساری زندگی بھی کماتا رہا تو بھی اس بڈھے جتنا نہیں کما پاؤں گا۔ تم خود ہی سوچو اس کی عمر کتنی ہوگی، اتنا تو اس نے جی لیا ہے، تم نے فقط اس کے ساتھ 2-3 برس اور جینا ہے، پھر وہ اپنے منطقی انجام پر پہنچ جائے گا تو میں تمہیں اپنا لوں گا۔ میں ظفر کی بات سن کر دنگ تھی، میں نے فوراً انکار کیا۔ میں بولی، مجھے پیسے کا لالچ نہیں، پہلے بھی غربت میں گزارا کیا تھا، اب بھی کر لوں گی۔ ظفر، مجھے اس دنیا میں فقط تمہارا ساتھ چاہیے۔ ظفر کہنے لگا کہ غریب کی محبت بھی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ پاتی، ہم دونوں خوشی خوشی شادی تو کر لیں گے مگر پھر بھی کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے ہونے لگیں گے، جب کھانا ہی پورا نہیں پڑے گا تو خوشی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے تمہیں میری قسم ہے اس رشتے سے انکار مت کرو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی تمہارا بڈھا شوہر مرے گا میں تمہیں اپنا لوں گا اور پھر ہم دونوں اس کی چھوڑی ہوئی جائیداد پر عیش کریں گے۔ اور میں یہ بات ماننے پر رضامند نہ تھی، کیونکہ میں تو ظفر کے بغیر کسی دوسرے مرد کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر میں کیا کرتی، والدین نے تو مجھے بہت ہی پریشرائز کر دیا تھا، اور پھر ظفر بھی تو اب ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا تھا کہ تم اسی بڈھے سے شادی کرو، دیکھنا ہم راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ آخرکار میں تھک گئی، اس لیے میں نے ہار مانی اور اس بڈھے سے شادی کی۔ ظفر بہت خوش تھا، وہ کہنے لگا کہ اب ہماری 5 انگلیاں گھی میں ہیں اور سر کڑاہی میں ہوگا، تمہارا شوہر زیادہ دیر تک جی نہیں پائے گا۔ نہ جانے مگر مجھے ایسا کیوں لگتا کہ میرا شوہر جلدی نہیں مرے گا، مجھے ظفر کا ساتھ کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ تمہارا یہ شوہر 3 سال سے زیادہ عرصہ بھی زندہ نہیں رہ پائے گا، مگر مجھے اس کی کسی بات پر یقین نہیں تھا۔ میری شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک شب میں اور ندیم پرسکون سوئے ہوئے تھے، مگر جب میں صبح اٹھی تو ندیم نہیں اٹھا۔ میں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ وہ انتقال کر چکا ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ شاید میری ساری زندگی اسی گھر میں گزرے گی، مگر وہ تو فقط 4 ماہ میں انتقال کر گیا۔ موت ایک بہت ہی دہشت ناک چیز ہے۔ مجھے اپنے شوہر ندیم کی موت کا افسوس ہوا تھا، حالانکہ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، میں تو یہی چاہتی تھی کہ وہ مر جائے اور میری جان اسے چھوٹ جائے، مگر وہ جب مرا تو میں اداس ہو گئے۔ 4 ماہ میں نے عدت میں گزارے تھے، اسی دوران میں نے ظفر سے کوئی تعلق نہیں رکھا۔ 4 ماہ کے بعد پھر میں اپنے والدین کے گھر گئی تو وہیں پر ظفر بھی آ گیا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں وہ وعدہ یاد ہے جو شادی سے پہلے میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولی، ہاں مجھے تو یاد ہے، لیکن مجھے یہی شک ہے کہ تم بھول گئے ہوگے، کیونکہ تم ایک بیوہ کے ساتھ کیوں کر شادی کرنے لگو گے؟ ظفر کہنے لگا کہ میں اتنا بغیرت نہیں کہ اپنا کیا ہوا وعدہ بھول جاؤں، میں آج تم سے شادی کرنے پر رضامند ہوں، تم بس اپنے والدین کو رضامند کرو، میں اپنے امی ابو کو تمہارا ہاتھ مانگنے کے لیے بھیج دوں گا۔ یہ بات سن کر میں تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئی۔ میں نے زندگی سے صرف اور صرف ظفر کا ساتھ ہی تو مانگا تھا، اور اب جب وہ مجھے مل رہا تھا تو میں 7ویں آسمان پر تھی۔ میں نے اپنے والدین سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ظفر کا رشتہ آیا تو اسے قبول کر لیجئے گا، انکار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب میری امی کہنے لگی کہ پہلے تم نے ہماری خوشی کے لیے سر جھکایا، اب ہم تمہاری بات مانیں گی اور تم جہاں کہو گی ہم تمہاری شادی وہیں پر کریں گے۔ میں یہ بات سن کر بہت خوش تھی۔ اب میں بس یہی سوچتی رہتی کہ آخر ظفر اپنے والدین کو رشتے کے لیے کیوں نہیں بھیج رہا، مگر جب مجھے یہ بات پتہ چلی کہ اس کے والدین نہیں چاہتے کہ ان کا بیٹا ایک بیوہ عورت سے شادی کرے تو میرے دل کے سارے ارمان ہی مر کر رہ گئے۔ مجھے ایسا لگا تھا جیسے میں اجڑ گئی ہوں۔ ظفر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پریشان مت ہونا، تم ہمت مت ہارنا، میں اپنے گھر والوں کو منا لوں گا، مگر میں نے اپنے دل سے یہ خوش گمانی نکال دی۔ مجھے یہی لگتا کہ اب میں اور ظفر کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گے۔ اسی طرح دن گزرتے رہے اور پھر 1 ماہ کے بعد ظفر اپنے والدین کو لے کر ہمارے گھر آ گیا۔ میں تو حیران تھی، میرے تو پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے تھے، خوشی سے میں بار بار کود رہی تھی۔ میرے والدین نے ظفر کا رشتہ فوراً ہی قبول کر لیا تھا۔ خیر پھر میں نے بعد میں ظفر سے پوچھا کہ تمہارے والدین اس شادی پر کیسے راضی ہوئے، تو ظفر مسکرا کر کہنے لگا، کیسے نہ راضی ہوتے، میں نے بھی خودکشی کی دھمکی دی کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گا اگر آپ نے میری شادی نہید کے ساتھ نہ کی۔ میرے والدین کو تو ہتھیار ڈالنا ہی پڑے تھے۔ خیر جو بھی تھا میں خوش تھی کہ ظفر میری زندگی میں شامل ہو گیا ہے۔ ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کیا تھا اور پھر میں ظفر کو لے کر اپنے پہلے شوہر کی حویلی آ گئی۔ ساری جائیداد میرے نام پر منتقل ہو چکی تھی۔ ظفر نے آفس کے معاملات دیکھنا شروع کر دیے تھے۔ میں نے ظفر سے کہہ دیا کہ یہ ساری جائیداد میرے نام پر ہے،
لیکن اوپر جتنا بھی منافع تم کماؤ گے اس سارے کے حقدار تم ہوگے۔ یہ بات سن کر ظفر بڑا محنتی ہو چکا تھا، اس نے میرا بزنس بڑھانے میں بڑی محنت کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، زندگی پھولوں کا سیج معلوم ہوتی تھی۔ ظفر اٹھتے بیٹھتے میری تعریف کیا کرتا اور یہی کہتا کہ تم بہت قسمت والی ہو، تمہارے نصیب سے ہی اللہ نے میرے دن پھیر دیے ہیں، اگر تم میرے لیے قربانی نہ دیتی تو ہم دونوں اسی پرانے گھر میں رہ رہے ہوتے اور تم ایک نیا سوٹ بنانے کے لیے بھی ترس رہی ہوتی۔ ظفر نے اتنا منافع کمایا کہ اس نے اپنا الگ سے بزنس شروع کیا، وہ میری پراپرٹی کو بھی وقت دیتا اور اپنی پراپرٹی بھی بڑھاتا جا رہا تھا۔ ہم دونوں خوش تھے، لیکن پھر شاید ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ میں ہر وقت تھکی تھکی سی رہا کرتی، ظفر کو وقت نہیں دے پاتی۔ وہ مجھ سے شکوہ کرتا رہ جاتا، مگر میں آگے سے اسے تسلی بخش جواب نہیں دے پاتی تھی۔ میں اسے اپنی بیماری چھپاتی رہی، میں نہیں چاہتی تھی کہ ظفر یہ گمان کرے کہ میں تو بیمار ہوں، اس کے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن ظفر نے میری بیماری پکڑ لی اور وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اور پھر ڈاکٹر نے مجھے بہت ہی بھیانک نہ خبر سنائی تھی۔ اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ تمہیں لا علاج بیماری ہے، اور پھر آج وہ شخص جس کے لیے میں نے قربانی دی، جس نے میرے لیے اپنے والدین سے لڑائی کی اور مجھے اپنا لیا، وہ شخص آج مجھے چھوڑ کر فقط اس لیے چلا گیا کیونکہ میں بیمار ہو گئی تھی۔ اب میں بھری دنیا میں تنہا تھی، کیونکہ میرے والدین تو پہلے سے انتقال کر چکے تھے۔ میرے سر پر اب کسی کا سایہ بھی نہیں تھا۔ مجھے ظفر سے امید تھی کہ وہ میرے ساتھ رہے گا ہمیشہ کے لیے، مگر آج تو وہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ بدقسمتی سے ہماری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی جو میرا سہارا بنتی۔ اب میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہر وقت میرے جسم میں درد ہوتا، میں راتوں میں اٹھ اٹھ کر رویا کرتی تھی۔ جی چاہتا تھا کہ بس اب موت آ کر مجھے گلے سے لگا لے، اس لیے دوائی کھانا بھی میں نے چھوڑ دی، مگر اب حالت اتنی بری رہنے لگی کہ درد سے میں اکثر بے ہوش ہو جایا کرتی۔ میری ملازمہ نے میری یہ حالت دیکھی تو بولی، باجی نہ جانے آپ نے کب تک زندہ رہنا ہے، ابھی سے خود کو مت ماری، میں دیکھتی ہوں کہ آپ موت سے زیادہ اذیت برداشت کرتی ہیں۔ ظفر صاحب آپ کو چھوڑ کر گئے ہیں تو اس چیز کا بدلہ خود سے مت لے، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب آپ اپنا خیال کریں، آگے کی سوچیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا اور بولی، ڈرائیور سے کہو کہ گاڑی نکالے، میں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ میری ملازمہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئی اور جلدی سے ڈرائیور کے پاس چلی گئی۔ میں گاڑی میں بیٹھی تو ڈرائیور کہنے لگا، مالکن آپ پہلے سے بہت کمزور ہو چکی ہیں، میں جانتا ہوں آپ اتنی بے رونق تو کبھی بھی نہ رہی۔ یہ ڈرائیور میرے پہلے شوہر کا ملازم تھا اور تب سے ہی اس گھر میں رہ رہا تھا۔ یہ لڑکا بہت اچھا اور سمجھدار تھا، اس کی طرف سے مجھے کبھی کوئی شکایت بھی نہ ملی تھی۔ میں بولی، ہاں بس طبیعت زیادہ خراب رہتی ہے۔ وہ کہنے لگا، مالکن آپ اپنا ڈاکٹر بدل کر دیکھیں۔ اس کے لہجے سے صاف ظاہر تھا جیسے کہ وہ میرے لیے بہت ہی زیادہ فکر مند ہو۔ میں بولی کہ مجھے لا علاج مرض لاحق ہو گیا ہے، کسی ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج نہیں، اب تو موت ہی آئے گی، مجھے آرام نہیں آئے گا، اس لیے تو مجھے میرا شوہر بھی طلاق دے کر چلا گیا۔ میرے ڈرائیور نے جب یہ بات سنی تو بہت پریشان تھا، کہنے لگا، اب کیا ہوگا، آپ تو اس دنیا میں بے آسرا رہ گئے، آپ یوں زندگی مت گزاریں، اپنے لیے کوئی سہارا ڈھونڈ لیں۔ میں ملازم کی بات سن کر ہنس پڑی اور بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، ایک مرتی عورت جس کا شوہر بھی اسے طلاق دے گیا ہو، اس کا سہارا کون بنے گا؟ میں ہاتھ میں چراغ لے کر بھی ڈھونڈوں گی تو اس مشکل گھڑی میں مجھے کوئی نہیں اپنا ملے گا۔ تب میرا ڈرائیور کہنے لگا، مالکن چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن اگر آپ حامی بھرے تو میں آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کا خیال بھی رکھوں گا۔ میں تو اپنے ڈرائیور کی بات سن کر دنگ تھی، وہ ایک خوبرو جوان تھا، مجھ سے عمر میں 10-15 برس چھوٹا تھا۔ میں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور بولی، ہاں اگر تم مجھے اپنا لو اور میرا علاج کرواؤ تو میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کروں گی۔ افضل بڑا خوش ہو گیا۔ خیر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے مجھے پھر سے کہہ دیا کہ میرا علاج ممکن نہیں۔ دل بجھ سا گیا تھا، اب تو میں مزید پختہ ارادہ کر چکی تھی، افضل سے شادی کر لوں گی۔ دراصل میں بہت بیمار تھی، موت سے خوف زدہ بھی رہتی تھی، کیونکہ میں نے اپنی ساری زندگی خدا سے دوری میں بسر کر دی۔ اب مجھے ایک بہترین سہارے کی ضرورت تھی، تنہا رہتی تھی تو ڈر جایا کرتی تھی۔ خیر جب میری عدت پوری ہوئی تو افضل نے مجھے شادی کا پیغام بھیجا تھا، جو کہ میں نے قبول کر لیا تھا۔ ہم دونوں نے بڑی سادگی سے شادی کی۔ افضل کی صورت میں مجھے سہارا چاہیے تھا، اس سے زیادہ تو میں نے کبھی کچھ مانگا بھی نہ تھا، لیکن افضل میرا بڑا خیال رکھتا، اس نے مجھے اپنی مالکہ بنا لیا تھا۔ اتنی محبت تو مجھے میرے محبوب نے بھی نہ دی، جس کی خاطر میں نے ایک بوڑھے سے شادی کی تھی۔ افضل مجھے ہر طرح کے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا
تاکہ میں جلد سے جلد صحت یاب ہو سکوں، مگر میری بیماری کسی ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ میں دن رات اداس رہا کرتی۔ افضل میری دلجوئی کرنے کی کوشش کرتا، وہ مجھے اب حکیموں کے پاس لے کر جانے لگا۔ مجھے حکیموں پر یقین نہیں تھا، مگر فقط اس کی خوشی کی خاطر میں ساتھ چلی جایا کرتی تھی۔ 2 ماہ تو یوں ہی گزر گئے تھے۔ ایک دن افضل مجھے بڑے قابل حکیم کے پاس لے کر گیا۔ افضل نے اس حکیم کے کان میں نہ جانے کیا کہا تھا کہ حکیم نے مجھے دیکھا تو کہنے لگا کہ اس بچی کا علاج تو ممکن ہے۔ میں یہ بات سن کر بڑی خوش ہوئی، یہاں تک کہ میری آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ میں نے خوشی میں حکیم کے قدموں پر ہاتھ رکھ دیا اور بولی، بتائیے میرا علاج کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم نے آج ہی 20 بڈھوں کے خون کی ایک ایک سرنج اپنے بدن میں لگانی ہے، اس سے تمہارا نظام مدافعت بہت طاقتور ہوگا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ یہ بات سن کر تو میں بہت پریشان تھی، کیونکہ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ یہ بات میرا دماغ قبول نہیں کر پایا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ خطرناک عمل ہے۔ افضل کہنے لگا، نہیں تم فکر مت کرو، میں 20 بڈھوں کا انتظام کر دوں گا۔ میں نے آہستہ سے افضل سے کہا، یہ تو ایک خطرناک چیز ہے، اس طرح تو بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔ افضل طنزیہ ہنسا تھا اور بولا، کیا تم پہلے ٹھیک ہو؟ پہلے بھی تو نہ جانے کس مرض میں مبتلا ہو۔ مجھے افضل کی یہ بات اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں اٹھ کر گھر آ گئی۔ افضل جب گھر آیا تو معذرت کرنے لگا اور مجھے منانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بولا کہ اس طرح تم ٹھیک تو ہو جاؤ گی اور ہم ایک اچھی خوشحال زندگی گزاریں گے، ہمارے بچے ہوں گے، ہمارا گھر آباد ہوگا۔ میری خوشی کے لیے پولیس مان جاؤ۔ میں خاموش تھی۔ میں نے افضل سے سوچنے کے لیے ایک رات کا وقت مانگا تھا۔ اب رات کے پچھلے پہر افضل گہری نیند سو رہا تھا اور میں بیڈ پر بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تبھی میرے موبائل کی سکرین روشن ہوئی، دیکھا تو ظفر کالنگ لکھا ہوا آ رہا تھا۔ میں دنگ تھی، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اپنے سابقہ شوہر کی کال اٹینڈ کی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں تم کیسی ہو؟ میں خاموشی رہی۔ تب وہ بولا، مجھے علم ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن میں تمہاری بیماری سے گھبرا گیا تھا، اور ہمارا ڈرائیور افضل بھی مجھ سے کہتا کہ مالکن کو نہ جانے کون سی بیماری ہے۔ ظفر صاحب، بہتر اسی میں ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، یہ نہ ہو کہ ان کی بیماری آپ کو لگ جائے۔ میں ڈر گیا تھا لیکن تمہیں دل سے نکال نہیں پایا۔ میں تمہاری رپورٹس اپنے ساتھ امریکہ لایا تھا۔ یہاں پر میں نے چیک کروائی تو پتا چلا کہ تمہیں سرے سے کوئی بیماری ہے ہی نہیں۔ تمہیں کھانے میں چند ایسی ادویات ملا کر دی جا رہی تھی جن سے تمہاری صحت گر رہی تھی۔ کوئی ہمارے گھر میں سے ہی تمہیں نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا۔ وہ شخص میں نہیں ہوں، تم اپنا دشمن خود تلاش کرو۔ ظفر کی باتیں سن کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ میری بیماری سے سب سے زیادہ فائدہ کس سے پہنچا تھا؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ افضل ہی تھا۔ صبح ہوتے ہی میں نے پولیس کو بلوایا تھا۔ پولیس نے افضل کو گرفتار کیا اور پھر اپنے خاص طریقے سے جب اس سے تشویش کی گئی، اس نے ساری کہانی منوعن بتا دی۔ اس سب کے پیچھے سچ مچ میں افضل ہی تھا۔ اس نے بتایا کہ اول روز سے ہی اس کی نظر میری جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ سب کچھ اسے حاصل ہو جائے، اس لیے اس نے کھانا پکانے والی ملازمہ کو اپنے ساتھ ملایا اور پھر بڑی چلاکی سے میرے شوہر کو بھی مجھ سے متنفر کر دیا۔ مجھ سے شادی کر لی اور 20 بڈھوں کا خون بھی مجھے اس لیے لگوانا چاہتا تھا تاکہ ان کی بیماریاں مجھ میں منتقل ہو جائیں اور میں مر جاؤں۔ خیر، ملازمہ کو بھی پولیس نے اپنی حراست میں لیا۔ اب میں بہتر ہونے لگی تھی۔ ظفر نے مجھ سے رجوع کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اسے دوبارہ شادی کروں کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ میرا حلالہ ہو چکا تھا، مگر میں یہ شادی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ جو مرد میرے مشکل وقت میں مجھے چھوڑ کر چلا گیا وہ کبھی میرا تھا ہی نہیں۔ اب میں تنہا زندگی گزار رہی ہوں اور میں بہت زیادہ خوش ہوں۔